تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کا دور بہت بھلائیوں والا تھا اور آج کا دور بہت برائیوں والا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی آدم فی جوفین لمضغہ وَإِذَا صُلِحَتْ صُلِحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ ایک دور تھا جس زمانے میں ہمیشہ بھلائیاں ہی بھلائیاں تھیں۔ لوگ جتنا شوق کے ساتھ گناہوں کی طرف آج کے دور کے اندر بڑھ رہے ہیں، وہ ایک زمانہ تھا جس کے اندر کہیں اس سے زیادہ محنت کر کے لوگ بھلائی کی طرف بڑھنے والے تھے۔ اس زمانے میں اگر کوئی شخص پاگل ہو جاتا بھی، کوئی شخص اپنا عقل کھو بھی دیتا، تو اس کے نظارے یہ دیکھنے کو ملتے تھے جو پاگل ہوا ہے وہ صرف اذان ہی دیتا رہتا، کوئی پاگل ہوا وہ صرف نماز ہی پڑھتا رہتا تھا، کوئی پاگل ہو گیا تو وہ صرف خیر ہی کی بات کیا کرتا تھا۔ لیکن آج کے دور کے اندر جو دیندار طبقہ ہے، جس کا آدمی کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے کہ یہ شخص بہت اچھا ہے، وہ بھی اپنا عقل کھوتا ہے تو سمجھیے کہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کو دیکھ کر کے انسان حیرت اور تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔ پہلے وقت تھا کہ پاگل ہوئے تو لوگ اذان دے رہے ہیں، لوگ پاگل ہوئے تو نماز پڑھ رہے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، عقل نہیں ہے، اچھائی کی بات کرتے ہیں، برائی کی طرف نہیں جاتے تھے۔ لیکن آج دیکھا جائے تو عقل مند طبقہ بھی، دیندار طبقہ بھی، خدا نہ خواستہ اس کی تھوڑا سا بھی عقل کم ہو جائے تو وہ برائی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کا دور بہت بھلائیوں والا تھا اور آج کا دور بہت برائیوں والا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واقعات لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ ایک نوجوان شخص آیا، نوجوان لڑکا آیا، اس کی عمر تقریباً 22-25 سال کی ہوگی۔ اس نے آ کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہے، حضرت یہ تو بتائیں مرد اور عورت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ 20 سال 22 سال 25 سال کا نوجوان، اس کو یہ پتہ تک بھی نہیں ہے کہ مرد میں اور عورت میں فرق کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا وہ پاک وقت، کتنا زمانہ بہتر زمانہ ہوا کرتا تھا، کتنے اچھے لوگ ہوا کرتے تھے کہ اسے اور آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو 5 سال 7 سال کا بچہ کو بھی سب کچھ پتہ ہے، اس سے جو باتیں پوچھی جائیں وہ بتانے کے لیے تیار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان بنی آدم لمضغہ، کہ انسان کے جسم کے اندر، سینے کے اندر ایک لوتھڑا ہے۔ جب وہ وَإِذَا صُلِحَتْ صُلِحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، کہ جب وہ سنورتا ہے تو پورا جسم اس کا سنور جاتا ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا وہی القلب، اس کا نام دل ہے، اس کا نام دل ہے۔ جب یہ سنورتا ہے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اور جب یہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔
नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अपने सहाबा से, कान खोल करके सुन लो, वह इंसान का कल्ब है, दिल है। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस दिल को संभालो, इस दिल को संवारो, दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए संवारो। जब ये संवरता है तो इस दिल के अंदर अल्लाह तबारक ताला अपना नूर डालते हैं। जब ये गंदा हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला इस दिल के अंदर अपना नूर कभी नहीं डालते। एक शख्स से कहा जाता है कि कोई शख्स कोई प्लेट लेकर के, कोई तश्तरी लेकर के जाए और वह गंदा हो दूध वाले के पास और उससे कहे कि मेरे भाई तो इसके अंदर दूध डाल दे। दूध डालने वाला पैसे से भी उसके अंदर डालना गवारा नहीं करेगा, कहेगा कि पहले बर्तन साफ कर लो, फिर इसके अंदर मैं दूध दूंगा, फिर इसके अंदर मैं दूध डालूंगा। उसी तरीके से है कि जब दिल पाक साफ हो जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला के ज़ाते तजल्लियात का वह जगह और मरकज़ बन जाता है और उस दिल के अंदर अल्लाह तबारक व ताला अपनी मारिफत का नूर डालते हैं। और जब दिल गंदा हो जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला हरगिज़ उस दिल के अंदर अपना नूर नहीं डालते। इंसान कहता है कि मैं पहले नमाजी था, अब नमाजों के अंदर कमी आई है। मैं कहता हूँ कि पहले अपने दिल को टटोलिए कि उस दिल के अंदर कहीं नजासत तो नहीं पड़ी है, इसे अल्लाह ने अपना नूर नहीं डाला, नमाज की तौफीक नहीं मिली है। सबको परेशानी है, सबके ज़बान के ऊपर शिकवे हैं, लेकिन शिकवे का जवाब उसके खुद अपने अंदर मौजूद है कि हर इंसान पहले अपने अंदर झांक करके देखे कि क्या हमारे अंदर कौन सी चीज़ कमी आ गई है। पहले तहज्जुद पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते। पहले झांक कर देखे, कोई काम करते थे अल्लाह को पसंद थी वह आदत, इस वजह से अल्लाह ताला आपको तहज्जुद में जगा देते थे। आज वह चीज़ नहीं है, झांक करके देखिए कोई चीज़ कमी है। कहा जाता है ना, एक शख्स था, आलिम होता है, जब कोई गुनाह कर लेता है तो उसे डर होती कि खुदा ताला कहीं पकड़ न ले। तो बनी इसराइल के एक आलिम थे, उससे एक गुनाह सरजद हो गई तो उसने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला आप कितने करीम हैं, मैं गुनाह तो कर बैठा लेकिन आप मेरे हाथ को बिल्कुल तंदुरुस्त रखे हैं, पैर बिल्कुल तंदुरुस्त रखे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आप हमसे कोई चीज़ नहीं छीने। कितना आप करीम हैं, कितना आप रहीम हैं, आप हमसे कोई चीज़ नहीं छीने। अल्लाह तबारक ताला ने फौरन उनके दिल के ऊपर जाहिर किया कि ए मेरे बंदे, क्या तुझसे वह चीज़ को मैंने नहीं छीन लिया उस गुनाहों के बाद कि रात के आखिरी पहर में उठ करके तू रब के यानी मेरी तारीफ और मुनाजात बयान करता था, क्या अभी तू कर रहा है? तो उसको दिल के अंदर धक लगा। वाकई में अल्लाह तबारक ताला ने हाथ पैर और दुनिया की लज्जतें ये चीज़ें तो बरकरार रही, लेकिन अपने दर्द में जो तड़पने का आखिरी पहर के अंदर, रात के आखिरी हिस्से के अंदर जो लज्जत थी वह अल्लाह तबारक ताला ने हमसे छीन लिया। तो गुनाह हो जाए तो पहले अब कोई चीज़ नेकी की अगर तौफीक ना मिले ना तो पहले अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हमसे कमी कहाँ हुई है। आज हर शख्स शिकवे करता है कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे दिल के अंदर तजल्लियात की कमी है, पहले नमाज पढ़ते था अब नहीं पढ़ते। हम कहते हैं कि ये दुनियावी एतबार से नहीं, पहले आपके कोई गुनाह हुए हैं, इसके वजह से ये कमी आई है। आप गुनाहों से तौबा करें, याद ना हो तो ऐसे कहें कि मेरे रब, जिस गुनाहों की नहूसत ने हमें तहज्जुद से उठने को, जिस गुनाहों की नहूसत ने
ہمیں تہجد میں اٹھنے سے مانع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اگر یاد نہ ہوگا اور کہیں ہو سکتا ہے کہ یاد بھی نہ آئے، اس طریقے سے دعا کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کریم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پھر آپ کی تہجد کی نماز پڑھنے کی پھر توفیق دے دیں گے۔ اور یہ دل سنوارنے کے لیے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھ لیں گے ہمارے دل سنور جائیں گے۔ لاکھ کوشش کیجئے، بگڑ جائے گا، سنور نہیں سکتا ہے جب تک کہ کسی سنورنے والوں کے پاس آپ نہ بیٹھیں۔ جب تک آپ کسی سنورے ہوئے دل کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو ہرگز آپ کا دل نہیں سنور سکتا۔ جلتے ہوئے دل کے سامنے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ قاری طیب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اپنے شیخ سے کیا فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کے پاس اپنا خط لکھتے ہیں کہ حضرت میرے دل کے اندر عجب پیدا ہو گیا ہے، تکبر پیدا ہو گیا ہے۔ وہ تو چاہتے تو قاری طیب صاحب اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی چاہتے تو کوئی کتاب کو پڑھ کر کے اپنا اصلاح کر سکتے تھے، جو ہر شخص آج کے دور کے اندر بھول بھلائیوں کے اندر گھوم رہا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ ایسے اصلاح نہیں ہوتے، ہرگز نہیں ہوں گے، لکھ کر کے رکھ لیجیے، نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت اس طریقے سے ہوا، مجھے عجب پیدا ہونے لگا، میں تھوڑی سی اپنے آپ کو تھوڑا بڑا سمجھنے لگا ہوں۔ اور اس وقت وہ دارالعلوم دیوبند کے 17 سال یا 18 سال کی عمر میں تھے، اس وقت ان کو دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنا دیا گیا۔ یہ عمر بہت کم عمر ہے، آج بننے والے بن رہے ہیں تو 60 سال 70 سال کے بعد بن رہے ہیں، لیکن اس عمر میں ان کو بنا دیا۔ انہوں نے لکھا، انہوں نے فرمایا دارالعلوم دیوبند کا نظام کسی اور کے حوالے کر کے آپ میرے پاس 1 مہینے کے لیے آ جائیے۔ بیچارے شیخ کی بات ماننے والے تھے، انہوں نے اس کے نظام کو رکھا، کسی کے حوالے کیا اور 1 مہینہ تک کے لیے چلے گئے۔ حضرت سے ملاقات کیے، پہنچنے کے بعد کہا تمہارا کوئی کام نہیں، ایک کام ہے، ایک کام دیتا ہوں، کوئی اور کام نہیں۔ جو نفل پڑھتے ہیں آپ پڑھتے رہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، پڑھانے کا جو وقت ہو آپ چاہیں تو یہاں پر بیٹھ کر کے پڑھاتے رہیں، لیکن ایک کام ہے۔ کہا کیا کام؟ کہا کہ ہمارے خانقاہ کے اندر اور ہماری مسجدوں کے اندر آنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جوتیوں کو صحیح طور پر نہیں نکالتے، جیسے تیسے نکال کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھا کریں۔ اس جوتیوں کو اتنے بڑے عالم دین قاری طیب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک اشعار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں لکھا ہے، آج جو بھی پڑھتا ہے رو دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کام کرے، انہوں نے 1 مہینے کے لیے کام دیا۔ کہا کچھ دنوں کے بعد لکھا، انہوں نے کہ حضرت سے کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت اب میرا دل سنور چکا ہے، اب میرے دل کے اندر سے تکبر ختم، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جوتے اٹھانے والوں میں سے ہوں، اب ہمارے دل کے اندر تکبر کہاں سے؟ تو آج جو بھول بھلائیوں کے اندر جو حضرات گھوم رہے ہیں نا کہ ہمارے دل کا اصلاح ہو جائے، میں کہتا ہوں جب تک اپنے کسی بڑوں کے پاس جنہوں نے خود جوتیاں اٹھا کر کے وہ چیزیں سیکھی ہیں، ان کے پاس جب تک بیٹھ کر کے نہیں سیکھیں گے تو یقیناً آپ کا دل نہیں سنور سکتا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کو کون نہیں جانتا؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی جنہوں نے اس کی سب سے پہلے جو تعمیر ہوئی ہے اس کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی مولانا اشرف علی تھانوی یہ
یہ کن سے سیکھے ہیں دل سنوارنے کا طریقہ؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، بس ان کی تعلیم عربی سوم تک کے تھی، لیکن اللہ کا نور کا چراغ ان کے دلوں کے اندر جلا ہوا تھا، اللہ کی محبت میں ان کا دل پگھلا ہوا تھا. تو دارالعلوم دیوبند کا جو بانی بن رہا ہے وہ بھی ان کے جا کے قدموں کے اندر بیٹھ رہا ہے. جو مولانا رشید احمد گنگوہی کے نام سے جانا جاتا ہے جو شخص، وہ بھی جا کے ان کے قدموں کے اندر بیٹھتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی لگ بھگ 1800 کتابوں کے مصنف ان کی قدموں کے اندر جا کے بیٹھ رہے ہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں پر کسی کے گھر گئے، کھانے بہت لذیذ آئے. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رشید احمد گنگوہی کو 2-4 ٹکڑے دیے، ایک ٹکڑا دیا اور اس کے اوپر سالن اٹھا کر کے جو بہتر نہیں تھا اس کو اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھا اور کہا کہ رشید احمد گنگوہی ڈانٹ کر کے تم دسترخوان سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ. پھر جب کھانے لگے بیچارے تو پھر حضرت نے ڈانٹ کر کے فرمایا میرا دل تو چاہتا جہاں پر لوگ جوتے نکالیں وہاں پر تجھے بیٹھا دوں. مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا کہ حضرت میں اس سے بری جگہ بیٹھنے والا بھی نہیں ہوں، یعنی کہ اس سے بری جگہ بھی ہو تو وہاں پر بھی میں بیٹھ سکتا ہوں، وہ چپل پر بیٹھائیں تو آپ کی مرضی. تو اصلاح ایسے کیے جاتے تھے، لیکن آج کے دور کے اندر تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے، کسی کو اچھی بات بتا دی جائے اس کو اچھا نہیں لگتا، ناراض ہو جاتا ہے. کہا جاتا بھائی جو شریعت کے جو تو نے کام کیا یہ غلط ہے، ایسے نہ کرو ایسے کرو. کہا میرے وہ مجمع کے اندر مجھے رسوا کر دیا گیا، مجھے ذلیل کر دیا گیا، کیوں بتائے؟ اب وہ لڑنے لگتا ہے. وہ شخص جانتا ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں بہتر کہہ رہے ہیں، یہ مسائل اپنے وقت پر درست ہے بہتر ہے، لیکن پھر بھی لڑنے لگتا ہے. کیا اسے یہ پتا نہیں ہے کہ جاننے کے باوجود بھی لڑنا، یہ اب لڑنا مسائل سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ خود دین جس نے بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے، اب اس سے یہ لڑنا ہو گیا ہے. شریعت کی حق بات آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ کا دل تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں یہ جو کریں، لیکن پھر بھی ہے کہ اپنی بات بنانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے اب یہ کہا جائے کہ نا 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 ایسا نہیں، ایسا ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں. دل کا رہے کمینہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دل اندر سے کہہ رہا ہے کمینہ جو ہو رہا ہے وہ جو سمجھا رہا ہے تم کو بہتر کر رہا، مان گئے، لیکن پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر مان جاؤں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے. تو اب یہ لڑنا یہ شریعت سے نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے لڑ رہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک جو تمام مذہب میں جو ہمارے یہاں مقبول مذہب ہوا اسلام ہے، تو اس سے اب یہ لڑ رہا ہے. اب یہ شخص اس سے نہیں لڑ رہا ہے جو مسائل سمجھا رہا ہے، مسائل جو سمجھا اس سے لڑائی نہیں ہو رہی ہے، اب یہ لڑائی آپ کے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہو رہی ہے. کم سے کم ابھی تو اپنی زبان کو بند کر لیجئے اور خاموشی اختیار کیجئے. میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ویسی ضرورت آ جائے تو دل کی بات کو نہ مانے، اللہ کی بات کو مان لے. دل کی بات کو نہ مانے، اللہ کی بات کو مان. دل کہے کہ تو چھوٹا ہو جائے گا ان کی بات، تو کہنا تو چھوٹا ہو جائے گا تو چھوٹا تو ہے ہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بڑی ہے، اللہ کی بات بڑی ہے، تو اللہ کی بات کیوں نہ مان لو، اللہ کی بات کو مان لیجیے. اور اس دل کو سنوارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کسی کے ساتھ بیٹھیے، اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
اور سچوں کے ساتھ رہا کرو، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، تاکہ تم جب ان کے ساتھ رہو گے تو یقیناً یہ ہوگا کہ ان کے تاثرات تمہارے دلوں کے اندر جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ نظر لگ جائے، العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگتا ہے، برا بھی نظر، اچھی بھی نظریں لگتی ہیں۔ تو جب انسان اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، دن کا دل اللہ کی محبت سے جگمگائے ہوئے رہتے ہیں، تو یقیناً اس دل سے نور نکلتا ہے اور اس شخص کے چہرے کے اوپر پڑتا ہے، اس کے دل کے اندر پڑتا ہے، اور اس کا دل بھی جگمگا اٹھتا ہے، اس کا دل بھی جگمگا اٹھتا ہے۔ جیسے بری نظر لگ جائے، بچے کی طبیعت خراب ہو جائے، بڑے لوگوں کو بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، نظر سب کو لگتا ہے۔ کہا گیا ایک واقعات ہے، شاہ عبد القدوس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور کو، ایک مرتبہ ذکر و اذکار کے بعد وہ مسجد سے نکلے ہیں، تو مسجد سے جب نکلے ہیں تو ان کی نظر ایک کتے کے اوپر پڑ گئی، یعنی اللہ کی محبت کا وہ تاثرات ان کے اوپر اتنی پڑی ہوئی تھی کہ اچانک ان کی نظر مسجد سے باہر آئے، کتے کے اوپر پڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نظر ایسا لگا کہ وہ کتا جہاں بھی جاتا تھا اور کتے اس کے قدم میں کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی جہاں بھی جاتے تھے نا، جہاں بھی وہ کتا جاتا تھا تو اور کتے اس کے قدم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کے اوپر لگے تو کیا اس کی زندگی کا کایا نہیں پلٹ سکتا؟ ضرور پلٹے گا۔ آج ہر شخص بنا، میں پڑھا لکھا ہوں، میں اتنے کتابیں پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، دوسرے کے کیا؟ میں سوچتا ہوں کہ مجھے نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں، میں دل کے اندر سوچتا ہوں مجھے قرآن پڑھنے کا ڈھنگ نہیں، میں سوچتا ہوں کہ کسی جو ویسے دل والے لوگ ملے تاکہ ان سے جا کر میں نماز بھی سیکھوں، رکوع کروں تو کہوں کہ دیکھیے میری رکوع کیسے کر رہا ہوں، سجدے کیسے کیے جاتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ یہ سب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر بیٹھ کر سیکھے تھے، تو ان کے پاؤں کے اندر سے نماز کے حالت میں تیر نکال لیے جاتے تھے، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، یہ سیکھے تھے تب۔ اور ہم تو بن سیکھے اور بن بنائے بہت اچھے مولوی بن گئے، بہت اچھے جانکار ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے تو زندگی بھر نماز پڑھتے رہے اور ہماری نماز سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے روز 60 سال تک 70 سال تک کی نماز پڑھے ہوئے ہوں گے، 70 سال 100 سال تک کی نماز پڑھے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کہ تمہاری ایک بھی نماز ہماری حق قبول نہیں ہے۔ یعنی جیسے پڑھنے کا حق تھا ویسے نہ پڑھے تو قبول کیسے ہو؟ آپ کیسے ہوں کوئی چیز بنا دے اور کہیں کہ آپ لے لیجئے، کہے کہ بھائی یہ کام کے لائق ہو تب نہ میں لوں، خریدنے کے لائق ہو تب تو میں خریدوں، یا آپ کا ایسا کام ایسی چیز بنائے ہیں جو اس کا کوئی پسند ہی نہیں کر سکتا تو لے گا کون؟ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کا تر نہیں، اخلاق نہیں سیکھے، اخلاق ہے نہیں، نماز نہیں سیکھے، نماز نہیں ہے۔ یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے، سیکھیں اور کسی کے ساتھ اپنا مناسبت اس کے ساتھ رہیں، اس کے پاس بیٹھے حال و احوال لکھیں، ان سے پوچھیں، اپنی کیفیات بتائیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ بھی دیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہت کچھ سکھائیں، ورنہ سیکھتے رہیں گے نہیں سیکھ پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔